إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور بچوں، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع پر چند باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اس موضوع کا تعلق کافی حد تک بچوں سے ہے، لیکن بعض دفعہ بڑے بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، بڑے بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اصل جو موضوع ہے بچوں کے لیے، موضوع کیا ہے؟ اور ہمیں بچوں کی تربیت اسلامی نہج پر، اسلامی طریقے پر کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بچے کو کیا سکھایا جائے، بچے کو کیا بتایا جائے، بچے کی تربیت کیسے کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بچہ کن چیزوں سے بچے، بچوں کو کن چیزوں سے بچانا ہے، بچوں کو وارن کرنا ہے، سمجھانا ہے، ان کے فائدے کی چیزیں بتانا ہے، انہیں بتانا ہے کہ ان چیزوں میں دنیا کا یا آخرت کا فائدہ ہے، ان چیزوں میں دنیا کا یا آخرت کا نقصان ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، یہ ماموں کی ذمہ داری ہے، یہ خالو کی ذمہ داری ہے، یہ پھوپھا کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں جو بڑا ہے، جو بچے کی تربیت کرتا ہے، جو بچے کی سرپرستی کرتا ہے، جسے بچوں سے، اپنے بچے سے محبت ہے، اپنے لڑکے سے محبت ہے، اپنے بھتیجے سے محبت ہے، اپنے بھانجے سے محبت ہے، اپنے گھر کے کسی بھی بچے سے محبت ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بتائے کہ بچے کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں جو اسے نقصان پہنچائیں گی، کیا چیزیں اسے بگاڑیں گی، اس کے مستقبل کو اندھیرے میں ڈال دیں گی۔ یہ ضروری ہے بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ بچے کے ساتھ، اگر حقیقت میں بچے سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ اپنے لڑکے سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، گھر کے کسی بچے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی خیر خواہی ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ اس کے لیے کیا چیزیں نقصان دہ ہیں، کیا چیزیں ضرر رساں ہیں، کیا چیزیں اسے نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو آج کا جو موضوع اس سے متعلق ہے وہ ہے ڈیجیٹل جو گیمز ہمارے پاس ہیں، آن لائن گیمز جو بچے کھیلتے ہیں، بڑے بھی کھیلتے ہیں۔ اس لیے میں نے اشارہ کر دیا کہ بعض دفعہ بڑے بھی وہ کرتے ہیں کہ بچے جو آج آن لائن گیمز کھیل رہے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ کھیل ہے، گیم ہے، ایک دلچسپی کا سامان ہے، وقت گزاری کا سامان ہے، لیکن بعض دفعہ میں یہ کہوں گا کہ بعض دفعہ اسلام دشمن طاقتیں، اور یہ میں کوئی کنسپاری تھیوری کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہر بات، اپنی ہر کمی کا الزام یہودیوں پر لگا دیا جائے، اس لیے نہیں، میں اس ذہن کا نہیں ہوں کہ اپنی ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر خامی کا الزام دوسروں پر لگا دیا جائے، لیکن بعض دفعہ وہ اپنی ذہنیت سے گیمز کو ایسے ڈیزائن کرتے ہیں،
اس کی تھیم ایسی ہوتی ہے، اس کے افکار ایسے ہوتے ہیں، اس میں وہ مقصود ہوتا کہ یہ باتیں سکھائی جائیں. انشاءاللہ میں اشارہ کروں گا جو میں کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آگے میں اشارہ کروں گا کہ ہمارے بچوں کو گیمز کے ذریعے جہاں اس کے واضح نقصانات ہیں، اپنے نقصانات، اس کے ساتھ ساتھ فکری الغار ہے، یہ فکری استعمار ہے. کولونائز پہلے ہماری زمینوں کو کیا جاتا تھا، آج کسی کے ذہن کو کولونائز کیا جاتا ہے، اس کے ذہن پر قبضہ جمایا جاتا ہے، اس کے ذہن کو اپنے اعتبار سے ڈھالا جاتا ہے تاکہ ہم ان کی باتیں کریں، ہم ان کے موافق اپنی رائے دیں. ہمارے بچوں کی ذہنیت گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کا بچہ آپ کے دین کا مخالف ہو رہا ہے، گیم کھیلتے ہوئے وہ اپنے دین سے، اپنی تہذیب سے، اپنی روایات سے دور ہو رہا ہے. یہ ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا ہے. وہ بزی، ہم بزی، ہم اپنے میں بزی ہیں، ہم بھی موبائل میں بزی ہیں اپنے اعتبار سے. اور بچے کو ہم نے جھنجٹ، اس کو بچے کو ہم کہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھنجٹ ہے، آسان لفظوں میں جو جھنجٹ کو پیچھا چھڑانا ہے جھنجٹ سے، تو بچی کے ہاتھ میں موبائل دے دو، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دو، اور ہم اپنی ذمہ داری سے بری سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہی چند باتیں کرنی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہمیں سکھایا، بچوں کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. دیکھیے اسلام جو ہے جائز تو تفریح ہے، اس کا مخالف نہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے اصل موضوع کے تعلق سے، آپ کھیل کود کریں، آپ جو ہے کوئی بھی ایسا کھیل کھیلیں جس میں آپ کی جسمانی جو ہے آپ کی حرکت ہو، جسمانی فائدہ ہو، آپ کا جسم نشو نما، بچے کا جسم نشو نما پائے. یا ایسا کوئی کھیل کھیلیں، ایسا کوئی گیم کھیلیں جس میں انسان کا ذہنی صلاحیتیں اس کی بڑھیں، اس کی جو ذہنی جو ہے فیکلٹیز ہے وہ بڑھیں، اس میں اضافہ ہو، اس کو جو ہے جوڑنا گھٹانا آئے، اسے چیزوں کو توڑ کے دوبارہ بنانا آئے. تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کو پہلی سلجھائیں، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. اسلام اس کا مخالف نہیں ہے. لیکن ایسا گیم جس میں کوئی نقصان ہو یا جس میں کوئی حرام بات ہو، اسلام اس کا مخالف ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ. دیکھیے ایک اہم چیز کیا ہے، انشاءاللہ تمام باتیں آگے آئیں گی گیم کیسے کیسے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چند اہم باتیں. ایک چیز جو شریعت میں رکھی ہے کہ کوئی بھی کھیل ہو، دنیا کا کوئی بھی کھیل ہو، آف لائن آن لائن، ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل، جو بھی گیم انسان کھیلتا ہے، جو بھی انسان کھیل کھیلتا ہے، اس میں چند باتیں اسے ذہن میں رکھنی چاہیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91 میں بیان کیا ہے. وہ ہے شراب کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے، لیکن ہمیں اس میں چند اصول ملتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، اسی طرح وہ استھان جس پر غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے، بلی چڑھائی جاتی ہے، وہ جگہ، والازلام، اور وہ تیر جس سے قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پانسے کے تیر، کہ یہ تیر نکلا، یا کوئی بھی چیز، تیر ہو یا کوئی اور چیز، یہ نکلا تو آپ کو کرنا ہے، یہ نکلا تو آپ کو نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا رجس من عمل الشیطان. یہ چاروں چیزیں یعنی شراب، جوا، یہ غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا، اور قسمت کا فیصلہ کسی اور ذریعے سے، قسمت کوئی نہیں جان سکتا، تو یہ تیر کے ذریعے فیصلہ کرنا، ہاتھ دکھا کر فیصلہ کرنا، کوئی چٹ اڑا کر فیصلہ کرنا، کسی بھی اعتبار سے یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا میری قسمت میں کیا لکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کے بارے میں فرمایا رجسن، یہ گندی چیزیں ہیں، یہ ناپاک چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ، ان چاروں چیزوں سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. کیا فرمایا کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان، تمہارے دلوں میں، آپس میں العداوہ، دشمنی پیدا کرے، والبغضاء، کینہ، حسد پیدا کرے، فی الخمر، شراب کی وجہ سے. انسان شراب پیتا ہے تو دشمنی پیدا ہوگی، آپس میں بلا وجہ، عقل کام نہیں کر رہی ہے، بلا وجہ گالی دے گا، جھگڑا کرے گا، نالیوں میں گرے گا، گندگی استعمال کرے گا، یہ ساتھ ساتھ میں دشمنی پیدا کرتی ہے. اسی طرح دل میں حسد، دل میں کینہ پیدا کرتی ہے. والمیسر، اسی طرح جوا بھی ایسی ہے. جو میں جب انسان ہارتا ہے تو جھنجھلا جاتا ہے، فرسٹریشن کا شکار، پاگل ہو جاتا ہے، سامنے والے کو قتل کر دے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے
کہ غصے میں آ کر میں نے بہت ہارا تو غصے میں آ کر جیتنے والے کو انسان قتل کر دے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اپنے گھر کو نقصان پہنچائے گا، ہر طرح کا نقصان۔ تو یہ جو ہے دشمنی پر، جوا بھی دشمنی پیدا کرنے والی چیز ہے، جوا بھی آپس میں کینہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ آگے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ چیزیں کیا ہیں، یہ کیوں حرام ہے، جوا کیوں حرام ہے، شراب کیوں حرام ہے؟ حرام ہے تو حرام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علتیں بتائی کیوں حرام ہے کہ یصدکم عن ذکر اللہ، کیونکہ اس کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو، کیا اللہ کی بات ماننے والے ہو، اللہ کی بات مان کر ان چیزوں کو چھوڑنے والے ہو؟ یعنی اس میں یہ ہمیں اصول بتایا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، لیکن کیوں حرام ہے؟ کیونکہ جوا دلوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، کینہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز کے، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ ارے ابھی چلتے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں، اب آگے تمام چیزیں، اس اصول میں تمام چیزیں، ہر وہ چیز جو دشمنی پیدا کرے، ہر وہ چیز جو آپ کو نماز سے دور کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے دور کرے، آپ کو اس میں یہ بھی ملا لیجئے کہ آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے دور کرے۔ بچے کا مسئلہ ہے، بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو سال نکل جائے گا، لیکن آپ جوئے میں پڑے ہوئے ہیں، کرکٹ کھیلنے میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جو ہے کیرم کھیلنے میں پڑے ہوئے ہیں، لوڈو کھیلنے میں پڑے ہوئے ہیں، کسی بھی گیم میں پڑے ہوئے ہیں، اور بچے کے ایڈمیشن کا ٹائم نکلا جا رہا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہے، سیریس، اس کو کوئی النس ہے، بیماری ہے، اس کو ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے، لیکن آپ اپنی مستی میں ہیں، ماں اپنی مستی میں ہے، موبائل میں، باپ اپنی مستی میں ہے، اور بچے کی جو اس کو بچے کو دکھانا ہے، ڈاکٹر کو میں آسان مثالیں دے رہا ہوں کہ بچے کو جو دکھانا ہے، وقت پر کنسلٹ کرنا ہے ڈاکٹر کو، آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ کا لائٹ بل نہیں بھرا گیا، آپ نہیں بھر رہے ہیں، سستی کی وجہ سے، ان چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے۔ بہت ساری آپ کی دینی دنیاوی ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ، اور جو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں ان کھیلوں کی وجہ سے۔ اور میں یہ آپ کو کوئی مفروضہ، آپ کو کوئی ذہنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مسلمان محلوں میں چلے جائیں، میں نام نہیں لے رہا محلوں کا، لیکن آپ کسی بھی مسلمان محلے میں چلے جائیں، نوجوانوں کو دیکھیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 10 بج رہے ہیں، 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں موبائل میں لوڈو کھیل رہے ہیں۔ دنیا سے کوئی مطلب نہیں، دنیا میں نوجوان کیا ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کس طرح فائدہ مند بن رہے ہیں، کس طرح اپنے قوم و ملت کی خدمت کر رہے ہیں، ان نوجوانوں کو اس سے کچھ نہیں پڑی ہے۔ باپ کتنی پریشانیوں سے کما کے لاتا ہے، ماں گھر میں کتنی پریشانیوں سے، کٹھنائیوں سے، اپنی بیماری کے باوجود اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایسے نوجوان نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے، تو ایسے آپ کو بہت ساری مثالیں کہ کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، پورا دن کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، میچ کھیلی جا رہی ہے، باقی چیزیں، باقی ذمہ داریاں، نماز، والدین کی خدمت، گھر کے کام، کاروبار، نوکری، کچھ نہیں، تمام چیزوں سے۔ تو ایسے نوجوان اور ایسے لوگ قوم پر دھرتی پہ بوجھ ہیں، یہ اٹھ جائیں تو اچھا ہے، یہ دھرتی کے بوجھ یہ اٹھ جائیں تو اچھا ہے، کم سے دھرتی ہلکی ہو جائے گی۔ تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے تو اپنا بوجھ یا تو ٹھیک کر لے یا اٹھ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اصول بتایا ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کو نماز سے دور کرے، اللہ کی یاد سے دور کرے، دشمنی پیدا کرے، آپ کی ذمہ داریوں سے دور کرے، تو ایسا کام نہیں کھیلنا ہے، نہیں کرنا ہے، ایسا گیم چاہے آن لائن ہو آف لائن ہو، آپ کو نہیں کھیلنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ ہے، ابھی انشاءاللہ باقی باتیں اصل جو ہیں یہ کہ گیم میں کیا کیا برائیاں آج ہیں اس پر بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بہت سارے گیم جو آج کھیلے جا رہے ہیں اس میں جوا ہے، کسی نہ کسی انداز میں وہ آپ کو جوئے تک لے جاتے ہیں۔ شروع میں آپ کو فری کھلائیں گے، شروع میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ پوائنٹ جمع کرنے، یہ وہ کر کے آپ کو وہ ٹریپ کریں گے، اپنے پھندے میں لائیں گے وہ، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ کسی نہ کسی انداز میں آپ جوئے میں چلے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جوا جو ہے وہ حرام ہے، جوا کھیلنا جس میں ہار جیت ہو وہ حرام ہے۔ اسلام میں ایک حدیث ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صرف 3 چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہار جیت کا گیم کھیلا جا سکتا ہے۔
اور اس سے چند چیزیں اور علماء کرام نے اس میں قیاس کر کے شامل کی، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے حدیث ہے ترمذی کی سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا لا سبقا الا فی خف او حافر او نسل، کہ جیت کا پیسہ لینا، میں جیتا تو میں آپ کا پیسہ لوں گا اور میں ہارا تو آپ کو پیسہ دوں گا، چاہے وہ ہم دونوں کی طرف سے ہو یا تھرڈ پارٹی کی طرف سے ہو، کسی اسپانسر کی طرف سے، چاہے ہم دونوں کا پیسہ ہو یا کسی اسپانسر نے پیسہ لگایا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ سبق یعنی جیت کا پیسہ لینا صرف 3 چیزوں میں جائز ہے، الا فی خفن، یا تو گھوڑ سواری کا مقابلہ ہو، او حافرن، یا اونٹ سواری کا مقابلہ ہو، او نسلن، یا تیر اندازی کا مقابلہ ہو۔ یعنی ایسا کوئی مقابلہ ہو جس میں آپ کو جسمانی اعتبار سے کسی اہم مرحلے کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، آپ کے جسمانی نشو و نما کا فائدہ ہو، آپ وہ کھیل صرف کھیل سکتے ہیں، یا اس میں آپ جو ہے ہار جیت کر سکتے ہیں۔ ایک یہ علماء کرام نے یہ شامل کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے آپ کی تیاری کے لیے، تو ہر وہ چیز جس میں اسلام کا دفاع ہو، اسلام کا دفاع مقصود ہو، اسلام کی تبلیغ مقصود ہو، اس میں مسابقہ کیا جا سکتا ہے، اس میں ہار جیت کی جا سکتی ہے، پیسہ جیتا جا سکتا ہے۔ اس میں جیسے شامل کیا گیا مسابقہ قرآن کا مسابقہ، قرآن کو یاد کرنے کا مسابقہ، حدیثوں کو یاد کرنے کا مسابقہ، کوئی علمی مسابقہ، کوئی بھی علمی مسابقہ کیا جا سکتا ہے، اس کو علماء کرام نے اس میں شامل کیا، اس کو جائز قرار دیا۔ باقی اور چیزوں میں ہار جیت کا کھیل نہیں کھیلا جا سکتا، اور خاص طور سے جوئے کی شکل میں، جو آج جوئے کی شکل میں آن لائن گیمز بہت سارے ایسے ہیں جو جوا کھلوا رہے ہیں، تو وہ کم سے کم جوا حرام ہے، تو ہمیں ان گیم سے خود بھی بچنا ہے اور بچوں کو بچانا۔ بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں، شروع میں دھیرے دھیرے وہ ایک دفعہ وہ عادی ہو جائے گا، ٹریپٹ ہو جائے گا، اس میں الجھ جائے گا، پھنس جائے گا، تو اس کو دوبارہ اس کی ذہن کو صاف کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ہم جانتے ہیں، آپ ہوشیار لوگ ہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا صاف ہے، نیا ہے تو نیا ہے، ایک دفعہ دھبا لگ گیا، آپ دنیا کا کوئی بھی صابن استعمال کریں وہ دھبا نہیں جائے گا، اس کے اثرات اس کے ذہن میں باقی رہ جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا کہ ہمارے بچے کے ذہن میں کوئی غلط بات، اس کی زندگی میں کوئی غلط عادت کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ ڈرگس کا مسئلہ ہو، چاہے یہ گیمز کا مسئلہ ہو، کوئی اور جنون، چاہے بی ٹی ایس کا جنون، نام سنا بی ٹی ایس کا؟ نہیں سننا تو اچھا ہے۔ کسی بھی، اب لڑکیوں کو جنون ہے، کریز ہے، لڑکوں کو جنون، پاگل پن ہے بی ٹی ایس کا، آپ اگر اس جراثیم کو گھسا دیں گے نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر میں والدین آپ ہیں کہ اشارہ کر رہا ہوں، ہم لوگوں کی عمر بھی زیادہ ہوتے جا رہی ہے نا، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے دنیا کے ساتھ چلیں، کیونکہ اگر بچوں کی آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ کو دنیا کی نئی جو ایجادات، نئی جو باتیں، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، کم سے کم اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ آپ ایسا لگے، آپ کبھی ایسا مطلب برتاؤ کیسا کیجئے نا کہ بھی آپ کو کوئی چیز نہیں بھی پتا نا، تو بچے کے سامنے ظاہر مت کیجئے کہ آپ کو نہیں پتا۔ میں جھوٹ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بولیے کہ مجھے پتا ہے، لیکن کبھی بچوں کو سمجھاتا کہ بچوں کو لگے کہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں، ابا کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اماں کو پتا ہے کہ آپ کیا چالیں چل رہے ہیں۔ یہ آج اگر والدین آج کی ٹرینڈ کو، آج کی ایجادات، آج کی جو چیزیں ہیں، جو بھی آج بچے کر رہے ہیں، اس کو نہیں جانیں گے تو اس کی تربیت آسان، میں نہیں کہتا کہ ہر چیز جانیے، لیکن بعض دفعہ تربیت آسان نہیں ہوگی کہ آپ نئی چیزوں کو جو ہو رہی اس کو جانیں، تاکہ آپ بچوں کو اسی کی زبان میں بات کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے اب میں یہ پیش کر رہا ہوں صرف اتنی باتیں کہ اس میں کچھ 1-2 حدیثیں اور دلیلیں بھی پیش کروں گا کہ اب ہمارے سامنے گیمز کیسے بچوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور کیسے وہ شریعت کے مخالف ہیں، آپ کو تعجب ہوگا۔ دیکھیے ایک طرح کے گیم آپ کو، اور یہ اسٹڈی ہے، مطلب سروے کے اعتبار سے باتیں لکھی گئی ہیں جو دوسروں نے کیا ہے، میں نے نقل کیا ہے کہ جو گیمز آج بچوں کے ہیں اس میں کیا اسلام مخالف باتیں ہیں، اور بچے کبھی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کیا ہے کہ کچھ گیمز ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں زمین والوں کی جنگ آسمان والوں سے، زمین والوں کی جنگ آسمان والوں سے، اور آسمان والوں کو غلط بتانا،
آپ سمجھیں گے اس میں کیا برائی ہے، آپ کو بھی لگے گا اس میں کیا برائی ہے، ادھر سے ایک فوج جا رہی ہے، زمین کی فوج ہے، اوپر سے کوئی فوج آ رہی ہے، ایلینز بولے چلتا، ایلینز یہ مسئلہ دوسرا، ایلینز نہیں بتاتے ہیں، باقاعدہ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے، یا فرشتے جیسی مخلوق بتائی جاتی ہے. میں ایلینز کی بات نہیں کروں، ایلینز الگ سبجیکٹ ہے، لیکن یہاں جو بتایا جا رہا ہے جو جنگ کی زمین والوں کی جنگ جو ہے فرشتوں جیسی مخلوق سے یا کسی اوپر والی طاقت سے، اس میں دراصل تصور، یہ الہات کا تصور ہے، آپ سمجھ نہیں پائیں گے آسان لفظوں میں، لیکن یہ میٹھا زہر ہے جو بچوں کو پلایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی طاقت نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ہرا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، ہم فرشتوں کو ہرا سکتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ بچے کے ذہن میں ایسے انداز میں ڈالا جاتا ہے تو بچہ تو کیا والدین بھی سمجھ نہ پائیں کہ یہ جو ہے ذہن میں ڈالا جا رہا ہے، اس کو دین سے دور الہاد سے قریب کیا جا رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق ہے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، طاقت والا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کہا سورہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو اے ایمان والو اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس جہنم پر ایسے فرشتے ہیں غلاظ جو بھاری بھرکم ہیں، شداد بہت سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ انہیں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، جو کچھ انہیں کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اسے کر گزرتے ہیں. صرف ایک آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ ایک طرح کا گیم بچے کو سمجھائیے. اس پر میں نے کہا بچے کی تربیت کرنا ہے تو آپ کو بچے کے کاموں میں گھسنا پڑے گا. آپ وقت نکالیے، بچے کیا پڑھتے ہیں، کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کون سے سیریلز دیکھتے ہیں، کارٹون میں کیا دیکھ رہے ہیں، اور کیا وہ کیا اپنے سہیلی سے کیا چیٹ ہو رہی ہے بچی کی. ایک بچہ آپ کا، یہ آپ کو شریعت نے حق دیا ہے، آپ جاسوسی کر سکتے ہیں. یہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے. بچہ کس سے بات کرتا ہے، کس سے چیٹ کرتا ہے، واٹس ایپ پہ کس کے ساتھ ہے، یا کسی انسٹاگرام پر کیا، انسٹاگرام کی ضرورت نہیں، میں ایک الگ موضوع ہو جائے گا آگے، ورنہ انسٹاگرام کی کسی بچے کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا ہے تو کم سے کم آپ چیک تو کریں. تمام بچے کے تمام پاسورڈ میرے پاس ہونے چاہیے، بچی کے تمام اکاؤنٹس کے پاسورڈ میرے پاس ہونے چاہیے. میں باپ ہوں، ماں ہوں، یہ مجھے حق حاصل ہے، تاکہ بچہ کل کو کوئی غلطی نہ کرے، کوئی ایسا پھنس نہ جائے کہ بعد میں ہمیں بھی پچھتانا پڑے، بچے کو بھی پچھتانا پڑے. بہرحال میں ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس طرح کے گیم بنائے جا رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو شکست دینے کی بات، فرشتوں کو ہرانے کی بات کہی جاتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. دوسری آگے بڑھتے ہیں. کچھ ایسے گیم ہیں، جتنی باتیں آج ہو پائے گی انشاءاللہ کوشش کریں گے ہو جائیں، کہ دوسری طرح کے گیم وہ ہوتے ہیں یا جو دیکھے گئے ہیں، جو کھیلے جا رہے ہیں بچوں کے ذریعے، جس میں کراس، صلیب کا ذکر ہے. صلیب سمجھتے ہیں، کراس سمجھتے ہیں، کہ ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انشاءاللہ آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر، سولی پر چڑھایا گیا اور انہوں نے دنیا کے تمام لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لیے. یہ خلاصہ ان کے عقیدے کا ہے. بہرحال وہ ایک غلط چیز ہے، جھوٹی چیز ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو جھٹلانا ہے. جو بھی کراس کو مانتا ہے، اس تصور کو، اس تھیوری کو تسلیم کرتا ہے، ان کے اس بیان کردہ باتوں کو تسلیم کرتا ہے، وہ قرآن کو گویا کہ جھٹلا رہا ہے. اب گیم میں ہوتا کیا ہے نا، گیم کیسے کھیلا، اگر آپ کراس رکھے جاتے ہیں، کراس جگہ راستے میں کوئی گیم چل رہا ہے نا، جگہ کراس رکھا جائے گا. اگر آپ کراس کو آپ نے اٹھایا، جیسے ہوتا ہے جاتے جاتے آپ کو پکڑنا رہتا ہے، یعنی وہاں تک ٹچ ہو کے جانا ہے، آپ نے کراس کو اٹھایا تو آپ کی لائف بڑھ جائے گی. یہ بچے کو سکھایا جا رہا ہے. آپ نے کراس اٹھایا تو جیسے لائف ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں لائف ہوتی ہے گیم میں، تو وہ لائف بڑھ جائے گی یا پوائنٹس بڑھ جائیں گے. دوسرا ایسی آگے بھی کراس، وہ جا کے کراس اٹھا کے لاؤ، وہاں سے گئے، وہاں کراس آپ نے اٹھایا تو وہاں آپ کے پوائنٹس بڑھ گئے، آپ کی لائف بڑھ گئی. یا تو پھر ایسے پورا کھیل اس پر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کراس اٹھایا، بچے نے کراس کو،
ہاں اٹھایا، ٹچ کیا، جیسے ہوتا ہے لائف لینے کا طریقہ یا انرجی لینے کا طریقہ اس گیم میں، تو وہ اس کا پوائنٹس بڑھتا رہے گا، اس کی لائف بڑھتی رہے گی۔ اس کے ذریعے بچے کے ذہن میں ایک 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ کیا ذہن میں ڈالا جا رہا ہے کہ کراس طاقت کا سرچشمہ ہے، صلیب سے آپ کو طاقت ملے گی۔ آپ کو لگتا ہے گیم ہے، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات بچپن میں چلی جاتی ہے کہ کراس، صلیب جو آپ کے سامنے ہے یہ طاقت کا ذریعہ ہے۔ اس انداز میں وہ غلط باتیں بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 158، میں اس چیز کو کلیئر کر دیتا ہوں، ہم کو پتہ ہی ہے لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کراس کے تعلق سے، عیسیٰ اسلام کے صلیب کے تعلق سے، وَقَوْلِهِ مِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور ان کا یہ کہنا، نصارہ کا یا یہودیوں کا یہ کہنا، عفواً یہودیوں نے قتل کیا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی تکذیب کرتے ہوئے، ان کو جھٹلاتے ہوئے، وَمَا قَتَلُوهُ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو دھوکے میں ڈال دیا گیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا گیا، کوئی اور تھا جس کو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے وہ شک میں ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے یقینی طور پر انہیں قتل نہیں کیا ہے، بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا لیا ہے، انہیں اوپر اٹھا لیا ہے زندہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا ہے نہ تو سولی پر چڑھایا گیا ہے۔ تو اس سولی کا پورا کنسپٹ، اشارہ سے اتنا کرنا چاہتا ہوں، سولی کا پورا کنسپٹ یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہوتی بھی تو منسوخ ہے لیکن ہے حقیقت ہے ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے، عدی بن حاتم مشہور آپ صحابی اب جانتے ہیں کہ وہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ نبی کے پاس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کے پاس آیا تو فی عنقی صلیب من ذہب، تو میرے گردن میں سونے کا کراس تھا۔ نبی کے زمانے کی بات ہے، صحابی آئے، وہ نصرانی تھے، کرسچن تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی، تو نبی نے کہا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن، کہ اے عدی اس بت کو نکال کے پھینک دو۔ نبی نے کہا کہ اس بت کو نکال کر پھینک دو۔ اس کے بعد نبی نے مشہور واقعہ آپ جانتے کہ نبی نے پوری آیت پڑھی کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا، تو صحابی نے اعتراض بھی کیا کہ انہوں نے رب نہیں بنایا تھا، تو نبی نے جواب دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ جب وہ چیزوں کو حلال کرتے تھے تو لوگ انہیں حلال سمجھتے تھے، جب ان کو حرام کرتے تھے تو انہیں لوگ حرام سمجھتے تھے۔ تو صحابی نے کہا کہ ہاں، نبی نے کہا کہ یہی ان کی عبادت ہے۔ بہرحال یہ آگے بڑھتے ہیں، کنسپٹ یہ تھا کہ صلیب کی تعظیم یہ گیم میں ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیسا گیم کھیل رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسری چیز، بہت سارے، اور یہ عام ہے، ہم اس کی خطرناکی کو یا اس کی گھناؤنے پن کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ بہت سارے گیمز میں جادو سکھایا جا رہا ہے، یا جادوگر کی تعظیم، جادوگر کو اچھا بتانا کہ اچھا جادوگر بھی ہوتا ہے، برا جادوگر بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہ کتابوں میں، کہانیوں میں، کہ جادوگر کی 2 قسم کرنا، کہ ایک اچھا جادوگر ہوتا ہے جو کسی ہیرو کا ساتھ دیتا ہے، اور ایک برا جادوگر ہوتا ہے جو برائیاں کرتا ہے، جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ جادو میں صحیح جادو بھی ہے بچوں کو، اور یہ تو بچے کیا ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، کہانی پڑھ کے لگتا ہے کہ جادو بھی، یعنی اس کا گھناؤنا پن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ سمپل ایک دم، ابھی آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، جادو کفر ہے، جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، جادو کرنے والا، جادو سیکھنے والا، جادو سکھانے والا، یہ سب کافر ہیں۔ دیکھیے میں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کیا فرمایا کہ یہ
لوگوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے. لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے, جن چیزوں کو شیطان مانا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی زمانے میں, ان کی بادشاہت کے زمانے میں. وما کفر سلیمان نے کفر نہیں کیا, ولکن الشیاطین کفروا, لیکن جنوں نے کفر کیا, یعلمون الناس السحر, وہ جن لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جن لوگوں کو وہ سکھایا کرتے تھے جو 2 فرشتوں پر اتارا گیا ہاروت ماروت پر, بابل کے مقام پر, بابل کی سرزمین پر, عراق میں بابل ہے, تو بابل کی سرزمین پر جو ہاروت ماروت پر اتارا گیا جادو, وہ جادو بھی وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. اب آگے دیکھیے, وما یعلمان من احد, ہاروت ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے, حتی یقولا, یہاں تک کہ اس کے سامنے کہہ دیتے تھے, وضاحت کر دیتے تھے, انما نحن فتنۃ فلا تکفر, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں, فلا تکفر, تم جادو سیکھ کر کفر نہ کرو, تم ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, تو یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے شوہر بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھیں, ان کو فائدہ پہنچانے والی نہیں تھیں. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور دوبارہ دیکھیے, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اور انہیں یقینی طور پر پتا تھا کہ جو آدمی جادو سیکھے گا, جادو استعمال کرے گا, آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, اسے جہنم میں جانا ہے, اسے جنت میں نہیں جانا ہے. تو اور بھی جو اسی طرح ایک مشہور حدیث آپ جانتے, میں اشارہ کر دوں کہ نبی نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں. اس میں نبی نے والسحر, جادو کا بھی تذکرہ کیا. تو ہمارے ذہن میں بہت کلیئر ہونا چاہیے, جادو سیکھنا حرام ہے, کفر ہے, سکھانا جو ہے وہ کفر ہے, جادو کرنا کفر ہے, یہ ایک دم کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے بچے کے ذہن میں کہیں یہ بات نہیں جانی چاہیے گیم کے ذریعے, قصے کہانیوں کے ذریعے, کسی بھی ذریعے سے کہ جادو اچھا بھی ہوتا ہے, جادو میں کچھ اچھی بات بھی ہے, اچھے جادوگر بھی ہوتے, کیونکہ یہ شریعت کے مخالف تعلیم ہے, یہ شریعت قرآن و حدیث کے مخالف تربیت ہے. کہ ہم قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جادوگر, ہر جادو یہ کفر ہے, ہر سیکھنے والا کافر ہے, ہر سکھانے والا کافر ہے, ہر جادو کرنے والا کافر ہے. اس کے بعد ہم بچے کو یہ سکھائیں کہ اچھا جادوگر بھی ہوتا ہے, وزارڈ آف اوز بھی ہوتا ہے, فلاں بھی ہوتا ہے, اچھا بھی ہوتا ہے, برا بھی ہوتا ہے, تو یہ غلط ہے. بعض دفعہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے, لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ ہم گیم کے ذریعے یا قصے کہانیوں کے ذریعے ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں نہ ڈالیں. ایک بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں, باتیں تو کافی تھی لیکن وقت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور میں آپ کو ایک جو چونکا دینے والی چیز ہے وہ بیان کرتا ہوں. ایک گیم جو ہے آپ ڈھونڈیں گے ملے گا, دیکھیں کیسے ہمارے ذہن سے یعنی اپنی جو مقدس چیزیں ہیں, مقدسات ہیں, ان سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے گیم کے ذریعے. ایک گیم ہے کہ اگر آپ, اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ مکہ کو آپ اس پہ حملہ کریں گے, اس کو ڈائنامائٹ کریں گے, اس پر حملہ کریں گے توپ کے ذریعے, فلاں چیزوں کے ذریعے جو ہتھیار اس میں دیے جاتے ہیں, اگر آپ اس پہ مکہ پہ حملہ کریں گے تو آپ کو 100 پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ جو ہے بغداد پہ حملہ کریں گے تو آپ کو 50 پوائنٹ ملیں گے. یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یعنی اگر آپ مکہ پہ حملہ کریں گے تو آپ کو 100 پوائنٹس. نفرت اپنے مقدس شہروں سے, جگہوں سے, اسلامی ملکوں سے, یا سب سے بڑی بات خانہ کعبہ سے, مکہ سے, ملک نکال بھی دیں ٹھیک ہے کچھ دیر سیاسی اعتبار سے, تو خانہ کعبہ مدینہ, بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم خانہ کعبہ پہ اگر تم جو ہے اوپر سے کرافٹ سے حملہ کرو گے, ایئر کرافٹ سے بمبار کرو گے, اگر اسے بمبارڈ کرو گے آپ کو, تو آپ کو جو ہے 100 پوائنٹس ملیں گے. اگر آپ جو ہے مدینہ کو کرو گے تو اتنا پوائنٹ ملے گا. اگر آپ بغداد کو تباہ کرتے ہیں تو آپ کو 50 پوائنٹ ملیں گے. یہ ہمارے بچوں کو گیم کے کہیں گیم ہے, آپ کہیں گے گیم ہے,
گیم کے ذریعے، یہی قصے کہانیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے، فلموں کے ذریعے بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک بات ہے، بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ باتیں تو بہت رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ موقع ملا دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں اس موضوع پر. لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے، یہ میں بہت اہم بات ہے، مطلب آسان سی، لیکن یہ مجھے بھی فکر کرنا ہے، آپ کو بھی فکر کرنا ہے. انسان کا ذہن خالی گلاس ہے، آپ نہیں بھریں گے کوئی اور بھرے گا. میرے بچے کا ذہن، آپ کے بچے کا ذہن، بچی کا ذہن جو 4 سال کی ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا، 6 سال کا، اس کا ذہن خالی گلاس، اس کو بھرنا تو ہے، بھرنے سے آپ روک نہیں سکتے اسے، اس کے گلاس کو بھرنا ہے. بس سوال یہ ہے کہ بھرے گا کون، اور کون بھرے گا تو کیا بھرے گا. میں بھروں گا تو کیا بھروں گا، اور سیریلز، فلمیں، کتابیں، کہانیوں کی کتابیں، میں کہانیوں کی کتابوں کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ ایک زبان سیکھنے کے لیے ضروری، ہم نے بھی بچپن میں ہزاروں کہانیاں پڑھی ہیں تو زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ کہ وہ چیزیں ذہن میں کیا ڈال رہی ہیں، ہاں، اور جو گیمز کے نام پر جو چیزیں آپ کے بچے کے خالی ذہن میں کیا جاتا ہے، آپ اس کو دیکھیے، کیونکہ کل کو جو بھر جائے گا تو آپ بھرنا چاہیں گے تو نہیں بھر پائیں گے، وہ جا کے جم جاتا ہے. ایسا نہیں کہ پانی کی طرح انڈیلیں گے تو نکل جائے گا، دوسرا بھر لیں گے. انسان کا ذہن اس گلاس کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا گلاس ہے کہ جا کے اس میں جم جاتا ہے. جمنے کے بعد دوبارہ کوئی چیز ڈالنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. یہ چند تنبیہی باتیں تھی، ہو سکتا ہے کہ میں بہت زیادہ چیزوں کو واضح انداز میں نہیں کہہ سکا ہوں، لیکن چند باتیں آپ تک پہنچانی تھی کہ ہمیں ان تمام چیزوں پر بچوں کی تربیت کے پہلو سے کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی دھیان دیں. انشاءاللہ چند اہم باتیں انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ بھی کسی جمعہ میں ان باتوں کو لوں، کیونکہ اہم ایسی سی باتیں کہ گیم کے ذریعے ہم کو کیا کیا ہمارے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر والله